اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیم مظہر العجائب تجدہ وان لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے عظمتی کا یا اللہ بے نبوتی کا یا محمد بے ولایتی کا یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو ہائے حسینہ وائے حسینہ اے وائے سکینہ اے وائے سکینہ یہ رخصت آخر پکارے شہ والا اے زینب کلثوم رباب و رقیہ تم سب پہ سلام آخری اللہ کو سونپا لپٹی ہوئی قدموں سے کہتی تھی سکینہ اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ بابا نہ کہو بابا تم ساتھ رہو بابا کچھ ہم سے سنو بابا آگے نہ بڑھو بابا آرام کرو بابا بیرا یہ دل دکھتر بیرا یہ دل دکھتر خیمے میں چلو بابا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ جو یم کجو بابا دردشت رو بابا نزدم تو بھی بابا یاد ایسی وفا بابا لطف بنما بابا بیرا یہ دل دکھتر بیرا یہ دل دکھتر اے بابا میرے بابا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ میں جان گئی بابا پہچان گئی بابا قربان گئی بابا تلواروں میں جاؤ گے پھر تم بھی نہ آؤ گے بیرا یہ دل دکھتر بیرا یہ دل دکھتر تم ہم کو نہ تڑپانا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ آیا دختر نیستم یکتا غور نیستم نور نظر نیستم یا ہم سفر نیستم گربر دمانی نیستم بہرا یہ دل دکھتر بہرا یہ دل دکھتر برگرد بیار بابا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ بابا اے میرے بابا لازم ہے اگر جانا یہ ہم سے کرو وعدہ جب شب کا ہو سناٹا اور میری صدا سننا بہرا یہ دل دکھتر بہرا یہ دل دکھتر تم لوٹ کے آ جانا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ
بچاؤ. شہبول سکینہ جا سو جان سے میں قربا, اس طرح نہ وہ گریا, ایک وعدہ نبھانا ہے, ایک قرض پرانا ہے. بیرائے دل دختر, بیرائے دل دختر, بیرائے دل بابا, اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ, یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ, یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ, یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. درود پاک پڑھے آپ کی اور آپ کی آل پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسان القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے, اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ اور رنج و راحت اور غم و سرور کے مد و جزر میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سامنے اپنے دامن لیے ہوئے ہے. ہم اس حصے کا خلاصہ تحریر کرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ان کا نام یہ ہے کہ پہلا بیٹا یہودا, دوسرا روبیل, تیسرا شمون, چوتھا لاوی, پانچواں زبولون, چھٹا یجل, ساتواں دان, آٹھواں فتائی, نواں جاد, 10واں اثر, 11واں یوسف اور 12واں بنیامین. ان میں حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے, باقی دوسری ماؤں سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے, اور چونکہ ان کی پیشانی پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پہ نبوت کے نشان درخشاں تھے, اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے, ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے. 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے, خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرو, ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگی, یہاں تک کہ سب بھائی نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے. اس منصوبے کو تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے, لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا. پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اندھیرے کنویں میں گرا دیا, لیکن فوراً ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا, اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و رہاس دور کر دیا. اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ نے آپ کے گلے میں ڈالا دیا تھا وہ نکال کر انہیں پہنا دیا. کہا جاتا ہے کہ اس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی. یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پیراہن کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے, اور مکان کے باہر ہی سے چیخے مار کر رونے لگے. حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو, کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے یا پھر؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے, میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں. تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے,
اور یوسف علیہ السلام کو اپنا سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا. یہ ان کا کرتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لیے غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے. کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں. ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا دیا تھا لیکن پھاڑنا بھول گئے تھے. آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھاگ گئے اور فرمایا کہ بڑے ہوشیار اور سیانہ بھیڑ تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی. تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے. پھر آپ نے دکھے دل اور درد بھری آواز میں فرمایا کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ وَالْمُسْتَعِينَ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. سورہ یوسف آیت نمبر 18. اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے. یہ کنواں کھارا تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی شیرین میٹھا ہو گیا تھا. اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا. جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زار خزاعی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا. کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے. مالک بن زار نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے. جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو یبشرا ھذا غلام یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے. جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی نہیں اور دیکھتے کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بھائی ہے جو غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے. اگر تم اس کو خریدو تو بہت ہی سستا تمہیں فروخت کر دیں گے مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر تک نہ پہنچے. حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے. پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زار کے ہاتھوں 20 درہم میں فروخت کر دیا. مالک بن زار نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا. ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید املیک تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم قطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے. جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنے ہی مشق اور اتنے ہی ہیرے قیمت دے کر خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو. اس وقت آپ کی عمر 13 یا 17 برس تھی. زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے فریفتہ ہو گئی. ایک دن خوب بنا و سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی. آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا. پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگنے لگے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پھاڑ دیا جو پھٹ گیا تھا اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی. اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا. اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا
عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبھایا، میں نے اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گئے اور بولے، اے یوسف میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ آپ نے فرمایا، گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ کیا واقعہ ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا کیونکہ میں نے بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا، ان کان فمیسا خود من قبل فصدقت وہوا من کاذبین۔ آیت نمبر 26، وآن کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہوا من الصادقین۔ آیت نمبر 27 سورہ یوسف کی۔ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹا بیان کر رہے ہیں، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچ ہے۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو اور یہ عورت تو بے گناہ نہیں ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی بے گناہ ہے، خطا کار ہے۔ شہر کے معزز عورتوں میں اس واقعے کی چرچا ہونے لگی، کہنے لگے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورگلانا چاہتی تھی، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھ دیے اور ایک چھری پکڑوا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی رہ گئی اور پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی اور بولنے لگی، یہ تو انسان نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے۔ ان خاتون نے اپنے طور سے یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ درود و پاک پڑھے آپ کے اور آپ کے حال پر۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزیر اور اس کے رکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا دیا جائے۔ آپ نے جیل پہنچ کر فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خاتون مصر مجھے بلا رہی تھی۔ آپ 7 یا 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن و اخلاق اور آپ کی کرداری کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ پہلے کا خواب یہ تھا کہ شراب کا عرض، اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں دی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر چڑھ جاؤ گے اور اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے کا خواب یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا
کہ میں اٹھائے ہوئے اپنے سر پر روٹی کا کھا رہے ہیں اور اس میں سے پرندے اس کو روٹیاں کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام معبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اس دوران مصر کا بادشاہ اعظم زبان بن ولید نے بھی خواب دیکھا کہ اس نے یہ خواب دیکھتا ہے کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہے۔ 7 خوش ہر بھرے ہیں اور 7 گائے جو سوکھی ہو چکی ہے۔ اور دربار، اگر تم یہ خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں کو اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشانی کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ قاصد بن کر قید خانے میں جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کے سال آئیں گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کا خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کر لیا جائے، اس کے بعد ہی جیل سے باہر نکلو گے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامنی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا کہ اب ہمارے دربار کے معزز ہے۔ قحط سالی کے بعد یہ مشورہ ہوا، وزیرہ سے مشورہ ہوا اور آپ سے بھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے خزانے کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقدیر کر دے، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں 7 سال تک کھیتی کی اور اناجوں اور بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ گلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور ان کے گلے کی فروخت شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں آپ کے بھائی کنان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلے ہی نظر میں پہچان لیا، لیکن ان کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو گلا دے دیا اور پھر فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا ایک بھائی یہ بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ ان کو ساتھ نہ لاؤ تو میں تمہیں گلا نہیں دوں گا۔ بھائیوں نے جواب دیا، ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں اور ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچے اور نقدیوں کو دیکھے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان، آپ کیا ہو گیا؟ عزیز مصر نے یہ کہہ دیا، جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تمہیں گلا نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی گلا لے لیں اور آپ اطمینان رہے کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔
اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھی۔ یہ دیکھ کر بردراز یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے والد سے کہا، ابا جان، اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے، عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دے دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائیوں بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کر لوں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں، اگر تم لوگ جاؤ اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف کا عہد اٹھا لیا اور آپ نے ان لوگوں سے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے مسند میں بٹھا دیا اور چپکے سے ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی اور ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھر دیا اور اپنے بھائی بنیامین کے سامنے پیالہ پیمانہ شاہی رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، تم تو چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور ان سے کہنے لگے، تم کیا غم کر بیٹھے ہو؟ وہ بولے، ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے، اللہ کی قسم، ہم تو چور نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو تم کیا سزا لوگے؟ وہ بھائی بولے، جس کے پاس سے وہ پیالہ ملے گا وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے، اس لیے کہ ان کی شریعت میں چور کی یہی سزا تھی۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاش شروع کر پہلے دوسرے بھائی کا سامان کھنگالا اور آخری میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی۔ بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ پیمانہ شاہی نکلا اور بھائیوں نے بولنے لگے، اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے عزیز، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے، اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں آپ کو احسان کرنے والوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ پکڑے سوائے اس کے لیے ہم نے پایا اپنا سامان جس کے پاس، بے شک میں اس وقت ظالموں سے رہوں گا۔ پھر آپ حیران رہ گئے۔ اپنے برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے۔ اب گھر جائے تو کیسے اور ٹھہرے تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہوذا کہنے لگا، میرے بھائیوں، سوچو تم نے اپنے والد کو کیا عہد دیا ہے، اس سے پہلے بھی تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس وقت یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آئیں گے اور فرمائیں گے، یا اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل فرما دیجئے۔ چنانچہ یہوذا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلا بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا، ہائے افسوس میرا یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹیوں پوتیوں نے کہا، ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے کیا، یہاں تک کہ لب بور ہو جائے، یہاں یہ جان سے گزر جائے؟ اپنے بیٹوں اور پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا، میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگ کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا، میرے بیٹو، تم لوگ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔
चुनांचा बरादरी यूसुफ फिर मिस्र को रवाना हुए और जाकर अजीज मिस्र से कहा, ए अजीज मिस्र, हमारे घर वालों को बहुत बड़ी मुसीबत पहुंच चुकी है। अपने भाई को जुबान से घर की दास्तान सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रक्त तारी हो गए और अपने भाई से पूछा, तुम लोगों को याद है तुम लोगों ने यूसुफ और इसके भाई बिन्यामीन के साथ क्या सुलूक किया? ये सुनकर भाइयों ने हैरान होकर चुप हो गए। सच सच आप यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। आपने फरमाया, हाँ मैं ही हूँ यूसुफ और बिन्यामीन मेरा भाई है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा फजल व एहसान किया है। ये सुनकर भाइयों ने निहायत शर्मिंदगी और लेजाजत के साथ कहना शुरू किया कि बेशक हम लोग वाकई बड़े खताकार हैं और अल्लाह ताला ने आपको हम पर बड़ी फजीलत बख्शी है। भाइयों की शर्मिंदगी और लेजाजत से मुतासिर होकर आपका दिल भर आया। आपने फरमाया, आज मैं तुम लोगों को मलामत नहीं करूंगा, जाओ मैंने सब कुछ माफ कर दिया। अल्लाह ताला तुमको माफ फरमाए। अब तुम लोग ये मेरा कुर्ता ले जाओ और अब्बाजान के चेहरे पर डाल दो तो इनकी आंखों में रोशनी आ जाएंगी। फिर तुम सब घर वालों को साथ लेकर मिस्र चले आओ। बड़ा भाई कहने लगा, ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं ही आपका कुर्ता बकरी के खून में रंग कर अपने वालिद के पास ले गया था और उन्होंने ये कहकर गमगीन कर दिया था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है, तो मैंने ही इन्हें गमगीन किया था और आज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी की खुशखबरी भी मैं ही सुनाऊंगा और इनको खुश करना चाहता हूँ। यहूदा इस कुर्ते को लेकर इस कोस तक नंगे सर दौड़ता हुआ चला गया। रास्ते की खुराक के लिए इसके पास 7 रोटियां थी, मगर फिर मुसर्रत और जल्द से जल्द सफर तय करके वालिद मोहतरम के पास जा पहुंचा। यहूदा जैसे ही कुर्ता लेकर मिस्र से कुनान की तरफ रवाना हुआ, इधर कुनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई। आपने अपने पोतों से फरमाया कि अगर तुम मुझे ये ना कहो कि घोड़ा सटिया गया है तो मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। आपके हाथों ने जवाब दिया, खुदा की कसम आप अब भी इस पराई सी बात पर पड़े हुए हैं, भला क्या है यूसुफ है और कहाँ इनकी खुशबू है। लेकिन जब यहूदा कुर्ता लेकर कुनान पहुंचा और जैसे ही कुर्ते को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला तो फौरन ही इनकी आंखों की रोशनी लौट आई। चुनांचा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि फिर जब खुशखबरी देने वाला पहुंच गया तो उसने यूसुफ की कमीज इनका मुंह पर डाल दी और फौरन इनकी बिनाई वापस आ गई। इन्होंने अपने बेटों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह के बारे में जानता जितना तुम नहीं जानते उतना मैं जानता हूँ। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद के वक्त के बाद अपने सब बेटों के लिए दुआ मगफिरत फरमाई और यह दुआ कबूल हुई। चुनांचा आप पर वही उतरी कि आपने साहबजादों के खताएं बख्श दी गई है। फिर मिस्र को रवानगी का सामान हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और सब घर ने अहल व अयाल लाने के लिए भाइयों के साथ 200 अर्जियां भेज दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को जमा किया तो कल 72 या 73 आदमी थे जिनको साथ लेकर मिस्र रवाना हो गए। मगर अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में बनी इसराइल मिस्र से निकले तो 6 लाख से ज्यादा थे। हालांकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मिस्र जाने से सिर्फ 400 साल बाद का जमाना है। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने अहल व अयाल के साथ मिस्र की तरफ पहुंच चुके तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 4000 लश्कर और बहुत से मिस्र सवारों को साथ लेकर आपका इस्तकबाल किया और झंडे और कीमती परचम लहराते हुए कतारें बांधे मिस्र बाशिंदे जुलूस के साथ रवाना हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद यहूदा को कहा, ये फौरन मिस्र का लश्कर है। तो यहूदा ने अर्ज किया,
جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں کو اور اپنے ان کے ساتھ سواروں کے ساتھ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کے متعجب دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، سر اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے کہ آپ کے سرور شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جھنڈ غفیر حاضر ہوا ہے، جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی مہناہٹ اور طویل و بھوک کی آرزو نے عجیب سما پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توفیق کیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں میں ان کو سلام کہہ کر السلام علیکم کا یا مذہب الاذان کیا، اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹے بڑی گرم و گرمی سے ملے اور فرت مسرت میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھا دیا اور آپ کے ارادہ کر 11 بھائی اور آپ کے والد بیٹھ گئے اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا، مجھے قید سے نکالا اور آپ سب لوگوں سے گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی قرار دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہے اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشورے کے دن وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 100 برس تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سنگ مرمر کی لکڑی کے صندوق میں ڈال دیا تھا اور ان لوگوں نے حصول برکت لیے بیچ و بیچ دریائے نیل میں رکھ دیا۔ پھر 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو مبارک ملک شام میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں ہے۔ درود و پاک پڑھے آپ کے اور آپ کے آل پر۔ باپ بھی سننے کی غصے میں آ گئی۔ حسن بن علی ابن ابی طالب اور علی ابن ابی طالب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سب سے بڑے بیٹے اور حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کا پیغمبر علیہ السلام کے پوتے کے طور پر احترام کرتے ہیں اور حسن علیہ السلام دوسرے امام ہیں۔ مولا علی پہلے امام تھے اور آپ دوسرے امام تھے۔ مولا علی کی وفات کے بعد انہیں خلافت کے لیے منتخب کیا گیا، لیکن 6 یا 7 سال کے بعد معاویہ نے ظلم اور دنگے فساد کرنے لگے تو آپ نے سکون اور امن کے لیے اس کو حکومت دے دی اور امام حسن علیہ السلام غریبوں کو عطیہ کرنے، غریبوں اور غلاموں پر اپنی شفقت اور اپنے علم، تاب عروی اور بہادری کے لیے جانے جاتے تھے۔ اپنی باقی کی زندگی حسن علیہ السلام نے مدینہ منور میں ہی گزار دی، یہاں تک کہ 45 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اور مدینہ منور کے جنت البقیع قبرستان میں سپرد ہو گئے۔ ان کی زوجہ جادہ بنت ارشد نے آپ کو زہر دے دیا تھا۔ آپ معلوم ہوتے ہوئے بھی پی لیتے ہیں زہر، کیونکہ وہ اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ یہ ہے اہل بیت، یہ ہے پنجتن پاک جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیے ہم جیسوں پر، تو ہم ان کے غم میں
کیسے رونا شرک سمجھے. ہمارا کوئی اپنا ہم پر اتنا نہیں لٹاتا لیکن پھر بھی ہم غم مناتے. تو یہ تو اپنا گھر خاندان سب کچھ لٹا دیے ہم پر, تو بھلا کیسے نہ روئے, کیسے آنسو نہ بہائے. اگر حسین علیہ السلام شہادت نہ دیتے تو اب تک یزید کا ظلم چلتا آتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ جو محبت تھی وہ کم خوش قسمتوں کے حصے میں آئی ہوگی. آپ نے بڑے ناز و نام سے ان کی پرورش فرمائے. کبھی آغوش شفقت میں لیے ہوئے نکلتے, کبھی دوش مبارک پر سوار کیے ہوئے برآمد ہوتے. ان کی ادنی ادنی تکلیف پر بے قرار ہو جاتے. بغیر حسن علیہ السلام کو دیکھے ہوئے نہ رہا جاتا تھا ان سے. ان کو دیکھنے کے لیے روزانہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے. حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام بھی آپ سے بے حد مانوس ہو گئے تھے. کبھی نماز کی حالت میں پشت مبارک پر چڑھ کر بیٹھ جاتے, کبھی رکوع میں ٹانگوں کے درمیان گھس جاتے, کبھی ریشے مبارک سے کھیلتے. غرض طرح طرح کی شوقیاں کرتے. جان نثار نانا نہایت پیار اور محبت سے ان طفلانہ شوقیوں کو برداشت کرتے اور کبھی بھی نہ جھڑکتے بلکہ ہنس دیا کرتے تھے. ابھی حضرت حسن علیہ السلام 8 ہی سال کے تھے کہ یہ برکت سایہ سر سے اٹھ گیا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسن نشین خلافت ہوئے. آپ بھی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت فرماتے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھ کر نکلے. حضرت علی علیہ السلام بھی ساتھ تھے. راستے میں حضرت حسن علیہ السلام کھیل رہے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا کر کاندھے پر بٹھا دیا اور فرمانے لگے, قسم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ ہے, یعنی آپ کی ہم شکل ہے اور آپ کی طرح ہے. یہ بالکل علی علیہ السلام کی مشابہ نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام یہ سن کر ہنسنے لگے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے زمانے میں دونوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی محبت آمیز برتاؤ پورا رکھتے تھے. چنانچہ جب آپ نے صحابہ کے وظائف مقرر کیے تو حضرت حسن علیہ السلام نے اس صف میں نہ آتے تھے, لیکن آپ کا بھی 5000 ماہانہ مقرر فرمایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کے در میں آپ دسترخوان بچھایا کرتے تھے, جہاں ہزاروں لوگ کھانا کھا کر اپنا ایمان تازہ کرتے تھے. یہ بات عرب میں پھیلنے لگی تھی. دسترخوان امام حسن علیہ السلام میں سے اللہ نے شفا رکھی ہے کہ وہ بھی غریبوں اور امیروں دونوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر نیاز امام حسن علیہ السلام کھایا کرتے تھے. ایسے ہی مدینہ میں عبداللہ ابن عباس شدید بیمار ہو گئے. یہاں تک کہ طبیب نے بھی یہ خبر سنا دی کہ ان کا علاج ناممکن ہے. وہ غم زدہ ہو کر رو ہی رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے کہا, عبداللہ کیوں پریشان ہو؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دربارے خانہ امام حسن علیہ السلام کے معجزے دیکھے ہیں. جاؤ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں کھانا کھا کے تو دیکھنا تمہارا مرض ختم ہو جائے گا. بس جیسے ہی عبداللہ لوگوں کے سہارے کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف جاتے ہیں تو دسترخوان امام حسن پہ بیٹھے امام حسن علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے جیسے ہی انہیں کھانا دیتے ہیں وہ اللہ کے رزق کو شفا سمجھ کے اللہ کے نام لے کے کھاتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام کے صدقے وہ شفا پاتے ہیں. وہ عبداللہ جو ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے وہ لوگوں کی مدد سے دسترخوان پہ پہنچتے تھے. وہ اپنے قدموں پہ اٹھ کر چلنے لگا اور چیخ کر کہنے لگا, مجھے شفا رسول اللہ کے نواسے حسن ابن علی کے دسترخوان سے ملی ہے. اور یوں دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے معجزے گلی گلی شہر شہر میں اہل بیت کے چاہنے والے بناتے رہے.
ہزاروں لوگ روز دسترخوانے امام حسن پہ آتے تھے، کھانا کھا کر اللہ سے دعا مانگتے اور وہ ان کی دعا پوری ہوتی تھی۔ جو بھی بیمار امام حسن علیہ السلام کے دستر پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، اللہ کے کرم سے ان کی بیماری ختم ہو جاتی تھی، اور سیدہ سادات نے اس دسترخوان کو بچھانا کبھی بند نہیں کیا۔ ایک مرتبہ شام کے حاکم نے یہ سوچا کہ حسن ابن علی کو دعوت پہ بلاؤ، اور اگر حسن دعوت قبول نہ کرے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ اولاد رسول تکبر کرتے ہیں، ہمیں اپنا نہیں سمجھتے، اور اگر حسن ہماری دعوت قبول کریں گے تو پھر ہم انہیں حسن علیہ السلام کو بہت سارے ہیرے اور بہت سارے سونے کی اشرفیاں دیں گے۔ اگر حسن علیہ السلام قبول کر لیں گے تو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ اور اس کا بابا علی کہتا ہے کہ ہم نے تو دنیا کو طلاق دے دی، پھر بھی انہوں نے یہ ہیرے اور سونے قبول کیوں کیے؟ لیکن اگر حسن قبول نہیں کریں گے تو ہم کہیں گے کہ رسول اللہ تو تحفہ قبول کرتے تھے، لیکن یہ کیسی اولاد ہے جو امت کا تحفہ ٹھکرا دیتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو دعوت دی گئی اور یہ بات پورے شام میں پھیل گئی۔ امام حسن علیہ السلام نے دعوت قبول کی اور اپنے مبارک قدم لیے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ خبر ایک نالین بنانے والے تک پہنچی تو اس نے سوچا میں اپنی طرف سے اللہ کے رسول کو کیا دوں۔ وہ سوچتا رہا، بلا آخر اس کی بیوی نے کہا ایک خوبصورت نالین بناؤ اور پھر اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے نواسے کو پہنا دو۔ ہم غریب، ہماری اوقات ہی کیا، ہم اس سے زیادہ دے ہی کیا سکتے ہیں۔ بس اس نے نالین بنانا شروع کر دی اور امام حسن علیہ السلام شام شہر آ پہنچے۔ تمام لوگ امام حسن علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جمع ہونے لگے اور وہ نالین بنانے والا نالین بنا کے امام حسن کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، اے نواسہ رسول، میں نے بڑے خلوص و پیار سے آپ کے لیے نالین تیار کی ہے، مجھ حقیر کا یہ تحفہ قبول کرے۔ امام حسن نے فرمایا، اللہ نیت دیکھتا ہے، تمہارا تحفہ ہم نے قبول کیا۔ وہ جانے لگے۔ امام حسن نے فرمایا، ٹھہرو، میرے ساتھ چلو۔ وہ نالین بنانے والے اور رسول اللہ کے شہزادے حسن علیہ السلام جب دربار آ پہنچے تو حاکم شام نے امام حسن علیہ السلام کے پاس بہت سارے ہیرے، بہت سارے سونے کی اشرفیاں بھیجی اور یہ کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ جو دربار میں لوگ تھے وہ لوگ کہنے لگے، اتنے ہیرے، اتنے اشرفیاں رسول اللہ کے بیٹے کو؟ تو حاکم شام نے کہا کہ یہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے ابو سفیان کا بیٹا کتنا سخی ہے کہ رسول اللہ کے بیٹے کو کیا تحفہ دیتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام مسکرانے لگے۔ اتنے میں وہ نالین بنانے والا کہتا ہے، مولا اب مجھے اجازت دیجیے۔ میں امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے نالین بنانے والے، یہ سارے ہیرے، یہ سارے سونے کی اشرفیاں اٹھاؤ، یہ میں نے اس نالین بنانے کے بدلے تم کو دی ہے۔ وہ نالین بنانے والا جیسے ہی خوشی خوشی ہیرے اور اشرفیاں اٹھانے لگتا ہے، دربار میں شور مچ گیا کہ اتنے ہیرے، اتنے سونے کی اشرفیاں صرف ایک نالین بنانے کے بدلے؟ تو رسول اللہ کے نواسے حسن ابن علی نے فرمایا کہ کائنات کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کا بیٹا کتنا سخی ہے جو اپنے نالین بنانے والے کو ہیرے اور سونے کی اشرفیاں نوازتا ہے۔ درود پاک پڑھے آپ کی اور آپ کی آواز پر۔ ریکارڈنگ صحیح نہیں ہو رہی ہے، لائن نہیں ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام اپنے گھر آئے اور آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ امام علی سے فرماتے ہیں، اے علی، میں نے اپنے بابا سے سنا تھا
کہ ہمارا بیٹا حسین اسلام کے لیے بے جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا. میرا بیٹا حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے, یہاں تک کہ میرا بیٹا حسین کی دائیں فصلی بائیں چلے جائیں گی, بائیں فصلی دائیں طرف چلی جائیں گی. اس وقت علی نہ ہم ہوں گے نہ حسن ہوگا, میرا حسین اکیلے شہید کیا جائے گا. بس یہ سننا تھا. امام حسن علیہ السلام زاروں قطار رونے لگے. جب بھی امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے امام حسین علیہ السلام گریا کرتے تھے اور بار بار دعا کرتے تھے, اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کرب و بلا کے میدان میں میرے بھائی حسین پر قربان ہو جائے. وقت گزرتا رہا, زمانہ بیتتا گیا. امام حسن علیہ السلام بڑے ہوئے اور امام حسن کی دعا دربار خدا میں قبول ہوئی اور شہزادہ قاسم کا ظہور ہو گیا. جیسے ہی شہزادہ قاسم کی آمد ہوتی ہے, امام حسن علیہ السلام کی بیوی ام فروا سے کہتے ہیں کہ اے فروا, یاد رکھنا یہ میرا قاسم کرب و بلا کے میدان میں میرے بھائی حسین پر قربان ہوگا. میرا بھائی حسین مجھ سے بہت محبت کرتا ہے, مجھ سے بہت پیار کرتا ہے. اگر شہید ہونے کے لیے قاسم کو اجازت نہ ملے تو میں تمہیں تحریر لکھ کے دیتا ہوں, تو یہ میرا خط حسین کو دینا. حسین خود بخود قاسم کو اجازت دے دیں گے. امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جیسے جیسے شہزادے قاسم بڑے ہوتے گئے, بی بی ام فروا بار بار کہتی تھی, تمہارے بابا کہا کرتے تھے تمہیں اپنے چاچا پہ قربان ہونا ہے. تو آپ بار بار جناب عباس کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے, چچا عباس مجھے بھی جنگ لڑنی ہے, مجھے بھی جنگ سیکھنی ہے. اور یہ شہزادے کم عمر میں جنگ کے ساتھ ادب سیکھتا گیا. زمانہ گزرتا گیا, وقت گزرا, حالات بدلے, کرب و بلا کا وہ میدان آ گیا. ہر شہید اپنی اپنی جان کے نذرانے امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان کر رہا تھا. اتنی دیر میں شہزادہ قاسم آتے ہیں اور کہتے ہیں, چاچا حسین مجھے بھی آپ پہ قربان ہونا ہے. مولا حسین علیہ السلام کہے, اے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو, جب بھی مجھے حسن کی یاد آتی ہے میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں, تو میں تم کو جنگ کی اجازت نہیں دوں گا. تو بس شہزادہ قاسم روتے روتے اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں, ماں کربلا میں سب چاچا حسین پر قربان ہو رہے ہیں, لیکن چاچا حسین نے مجھے اجازت نہیں دی. بس یہ کہنا تھا. بی بی ام فروا رونے لگی اور کہا, اے قاسم تمہارے بازو پہ جو تعویذ ہے اس تعویذ کو کھولو. تمہارے بابا نے مجھے پہلے ہی کہہ کے دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب قاسم کو اجازت نہیں ملے گی, تو اس وقت یہ میری تحریر میرے بھائی حسین کو دینا اور پھر میری طرف سے قاسم حسین پہ قربان ہو جائے. بس وہ حسن علیہ السلام کی تحریر لیے شہزادہ قاسم اپنے چاچا حسین کے پاس آتے ہیں. امام حسین علیہ السلام جیسے ہی اپنے بھائی کی تحریر پڑھتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں اور زاروں قطار رونے لگتے ہیں اور اپنے بھتیجے کا سر چوم کے کہتے ہیں, جاؤ قاسم اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جاؤ. بس 13 برس کا یہ حسن کا لال میدان میں جاتا ہے اور شام کے بڑے بڑے پہلوانوں کو فنار کرتا ہے, تو یزید میں خرم برپا ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے, یہ علی کا پوتا ہے, اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بس پھر تیروں پتھروں کی برسات ہوئی اور شہزادہ قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ گئے. ایک 13 سال کا بچہ جیسے ہی زمین پہ گرتا ہے تو فوجیں اسکیاں گھوڑے شہزادے قاسم دوڑاتی ہے اور آواز آتی ہے, چاچا حسین میری مدد کو آئے. ہزاروں گھوڑے میں پامال ہو گیا حسن کا شہزادہ, وہیں پہ آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ایک ٹکڑوں سے چاچا حسین, چاچا عباس, چاچا حسین کی صدائیں گونجنے لگتی ہے. مولا حسین میدان میں آتے ہیں تو کہیں سے قاسم کے بازو ملتے ہیں, تو کہیں سے قاسم کا ہاتھ ملتا ہے, کہیں سے قاسم کی انگلیاں ملتی ہے, تو کہیں سے قاسم کا سر ملتا ہے.
ان تمام ٹکڑوں کو لے کے آپ جمع کرتے ہیں اور بی بی ام فروا کے پاس لے کے آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اے ام فروا یہ تمہارا لال کی قربانی اللہ نے اپنے دربار میں قبول کر لی، سلام ہو حسن کے لال شہزادے قاسم پر۔